بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 213 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعہ پہچان کر کے قرآن پاک کا ترجمہ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 3 رنگوں میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عربی کے اندر جس رنگ کے اندر جو حروف ہوں گے ان کا ترجمہ بھی اسی رنگ کے اندر کیا جائے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح پہچان ہو جائے کہ کس لفظ کا کون سا ترجمہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ جو یذکرون اللہ، سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاما و قعودا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا، یہ سب کچھ، باطلا، بیکار، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا، پس تو بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، یعنی آپ اگر قرآن پاک کو غور کے ساتھ پڑھیں تو ہمارے ایسے تقریباً 65% الفاظ ہیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے تقریباً 65% ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 20% ہے، اور سرخ رنگ کے اندر جو الفاظ ظاہر کیے گئے وہ تقریباً 15% ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ ربنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، یہ سب کچھ، باطلا، بیکار، سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، فقنا عذاب النار، پس بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو یہاں پہ نیچے قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سبق جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے الذین یذکرون اللہ، تو یہاں پہ الذین کے بعد یذکرون، ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ قیاماً، ٹھیک ہے، قیام، قائم مقام، مقیم، یہ سارے اردو میں الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ قعوداً، قعدہ، مقعد، بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یتفکرون، غور و فکر، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہم اردو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، بغیر گرامر کے، بغیر کسی قواعد کے یاد کیے، رنگوں کی مدد کے ساتھ آپ ترجمہ قرآن پاک کا آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔